أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات محمد علیہ. عزاداران سید الشہداء، عزاداران سالار کربلا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم جیتے ہیں ہمیں حسین کے عزادار کی حیثیت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. عزاداری حسین ہدف ہے، عزاداری حسین رستہ ہے، عزاداری حسین ذریعہ ہے. کس چیز کا ہدف ہے، کس چیز کا ذریعہ ہے، کون سا رستہ ہے؟ وہ رستہ اور وہ ذریعہ اور وہ ہدف ہے کہ جس پر چلنے کے بعد آپ دنیا میں سب سے زیادہ سربلند قوم بنتے ہیں. عزاداری سید الشہداء آپ کو زندہ کرتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو غیرت مند بناتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو شجاعت عطا کرتی ہے. عزاداری سید الشہداء آپ کو ہر بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کا ایک بچہ بھی بڑے سے بڑے دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میدان نہیں چھوڑتا، یا غازی بنتا ہے یا شہید ہوتا ہے. عزاداری سید الشہداء صرف رسم نہیں ہے بلکہ حسین کے عزم سے عبارت ہے. عزاداری سید الشہداء صرف بزم نہیں ہے بلکہ میدان رزم ہے. عزاداری سید الشہداء اپنے پیروکاروں کے درمیان حسین کے اس رزم، حسین کی شجاعت، حسین کی بہادری، حسین کے شعور اور حسین کے ایثار اور قربانی کو اس طرح سے زندہ کر دیتی ہے کہ جو قوم حسین کی عزاداری کو اپنا لے وہ قوم پھر ہمیشہ کے لیے میدان میں لازوال قوم بنتی ہے. یہ عزاداری سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج اس
قبرستانوں کے درمیان امام بارگاہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر اس گرمی میں زہرا کے لال کو پرسا دے رہے ہیں. یہ ذرا سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں حسین کا پیغام پہنچا ہے وہاں پر حریت حسینی زندہ ہوئی ہے. یہ ازاداری سید الشہداء کی برکت ہے کہ آج جو بھی یا حسین کہتا ہے اس کا سر بلند ہے اور جو یا حسین کو روکتا ہے وہ سر نگو ہے. یہ ازاداری سید الشہداء ہے جس نے قوموں کو سربلند ہو کر جینے کا رستہ بتایا ہے اور جس قوم نے ازاداری کو اس کی روح کے مطابق اپنایا ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ قوم کامیاب ہوئی اور اس کے مقابلے میں جو بھی آیا ناکام ہوا. ایک زمانہ تھا 61 ہجری بڑی بے دردی کے ساتھ حسین اور آل حسین کو نشانہ بنایا گیا، لیکن حسین کا پیغام جب کٹے ہوئے گلے سے نکلا تو پھر ہر دل میں اس طرح سے بیٹھ گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا مسلمان نہیں ہے جو حسین زندہ باد نہ کہے اور یزید مرد آباد نہ کہے. آج یہ سید الشہداء کے اس پاکیزہ خون کی برکت ہے، اس پاکیزہ خون کی برکت. بنی امیہ کی حکومت گزر گئی، بنی عباس کی حکومت گزر گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہر طرح سے تشیع کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، حسین کی محبت کو گھروں کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی، ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی، قبر حسین کو ڈھانے کی کوشش کی گئی، مزار حسین کو آباد نہ ہونے دینے کی تمام تر کوششیں کی گئی، حکمران جمع ہوئے، سپہ سالار جمع ہوئے، دولتیں خرچ ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج سب سے زیادہ، سب سے اونچا، سب سے بااثر نام اگر پوری دنیا میں کسی کا ہے تو وہ نام گرامی حسین ہے. اور جو حسینیت کو مٹانے چلے تھے وہ مٹ گئے، آج تاریخ میں بھی ان کا نام مٹا ہوا ہے. آج بھی یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آج ان لوگوں کے غلبے کا زمانہ ہے. آج مظلومیت کا زمانہ نہیں ہے، آج شکست کا زمانہ نہیں ہے، آج جھکنے کا زمانہ نہیں ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. آج کون سا زمانہ ہے؟ آج وہ زمانہ ہے جب تشیع کو، حسینیت کو، علویت کو، حسین اور علی کے مکتب کو اوپر اٹھان مل رہی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ حسین کے نام کا پرچم سربلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور حسین کے دشمن سرنگو ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ حسین کے دیے ہوئے اسلام کے غلبے کا دور ہے، غلبہ اسلام کا دور، غلبہ حسینیت کا دور. آج شیعہ سنی کی تفریق مٹ چکی ہے، یاد رکھیے، شیعہ سنی کی تفریق مٹ چکی ہے. اب دو ہی قوتیں ہیں، ایک وہ جو تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتی ہے اور دوسرا وہ جو حسین کا پرچم اٹھا کر کہتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اور حسین کو اپنا پیشوا اور امام بھی مانتے ہیں. آج وہ دور آ گیا ہے
آج پوری دنیا کے اندر آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، بحرین میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، بیروت میں اور لبنان میں دیکھ لیں، پوری پٹی ہے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایک ہی پرچم نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا لبیک یا حسین۔ آج کون سا دور ہے؟ چھپنے کا نہیں، کمزور پڑنے کا نہیں۔ ابھی داعش کی بات ہو رہی تھی، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہم علماء نہیں ہیں، طالب علم ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارا کام علی اور آل علی کے جرأت مندانہ اور زندہ کرنے والے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ علی کا پیغام مردہ کو زندہ کرتا ہے، علی کی سانسیں تو پوری کائنات کو زندہ کرتی ہیں، علی کا پیغام مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے، ہم علی کے مولائیوں، حسین کے عزاداروں اور کربلا کو زندہ رکھنے والوں کے قدموں کی خاک ہے، اور ان لوگوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے جو حسین کو محبت سے دیکھتے ہیں اور محبت سے حسین کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں، حسین کے پیغام کو زندہ رکھتے ہیں۔ قیادت میادت کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ حسین کی محبت کی، حیثیت حسین کی نوکری کی ہے، حسین کی ملازمت کی ہے۔ حسین اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ شرف بخشے کہ ہم ان کے پیامبر بنے، ان کے پیغام کو ان کے ماننے والوں تک، ان کے محبین تک پہنچا سکے، تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت کا باعث ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر تشیع کی قوت نظر آتی ہے، پوری دنیا میں تشیع ایک قدرت، ایک قوت، ایک طاقت کے طور پر نمایاں ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں دو اسلام، ایک بربریت کا اسلام، دہشت گردی کا اسلام، ظلم کا اسلام، عداوت کا اسلام، درندگی کا اسلام، ایک ایسا اسلام جس میں الف سین لام الف اور میم تو ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے۔ اور دوسری طرف وہ اسلام جس کے ماننے والے نبی سے عشق رکھتے ہیں، نبی کی آل سے عشق رکھتے ہیں، اور جب میدان میں اترتے ہیں تو علی کو اپنا امام مانتے ہیں، کربلا والوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور کربلا سے جینے کا درس لے کر میدان میں اس طرح سے اترتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، میدان چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ دو اسلام ہیں، یہ دو اسلام ہیں، یہ جو جرأتوں کا اسلام ہے، یہ جو منطق کا اسلام ہے، یہ جو دلیل کا اسلام ہے، یہ جو استدلال کا اسلام ہے، یہ جو حکمت کا اسلام ہے، یہ صرف در علی و آل علی کی برکت سے ہے۔ لہذا اپنی قدر پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ علی نے، آل علی نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں علی کی محبت ہے، میں ابھی کسی اہل سنت کے بڑے جلسے سے آ رہا ہوں آپ کی طرف، وہاں پر بھی ذکر فاطمہ و بنو فاطمہ، ذکر فاطمہ کی محفل تھی اور محفل اہل سنت کی تھی۔ غور کیجئے گا، میں پھر کہتا ہوں، آج شیعہ و سنی کا جھگڑا مٹ چکا ہے۔ آج خود پاکستان کے اندر جن تکفیریوں نے، جن دشمنان دین نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کر سکے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تمام مسلمان اور دوسری طرف تمام تکفیری، لہذا اب فرق واضح ہو چکا ہے اور لائن کھچ چکی ہے۔ یہ
آج تشیع کی سربلندی کا دور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ہر آنے والا دن مزید علی کے اس مکتب کی سرخ روئی اور سربلندی کا پیغام لے کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ آخری وارث کا ظہور ہو جائے۔ ہم نے اس آخری وارث کے ظہور کی راہیں ہموار کرنی ہے، ہم نے عزاداری کرنی ہے، لیکن عزاداری میں پیغام بھی دینا ہے کہ ہم نے اس آخری وارث کا انتظار کیسے کرنا ہے۔ ہم نے عزاداری کرنی ہے، لیکن اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے، اپنی فکروں کو پاک کرنا ہے۔ پاکیزہ لوگ ہی اس پاکیزہ ترین ہستی کے پیچھے چل سکتے ہیں، نجس لوگ نہیں چل سکتے۔ لہذا اس ہستی کی آمد کے لیے اگر کوئی ذمہ داری ہماری بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ آپ نے دیکھ لیا طالبان کے نام پر، داعش کے نام پر، النصرہ کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، سپاہ صحابہ کے نام پر، لشکر جنگی کے نام پر، اور دیگر اس طرح کے نجس کیڑے مکوڑوں کے نام پر بہت کچھ اس ملک کے اندر کیا گیا، لیکن آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کا میدان میں کھڑے ہونا باعث بنا کہ آج آپ سر اٹھا کر کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، اور وہ سر جھکا کر کونوں میں، سوراخوں میں، بلوں میں گھسنے پر مجبور ہیں اور اپنے وجود کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، لیکن استقامت اور مضبوطی اور استحکام یہ قوموں کو زندہ کرتی ہے، قوموں کو زندہ کرتی ہے۔ آج اگر اسلام یہاں تک پہنچا ہے، دین یہاں تک پہنچا ہے، علی کا پیغام یہاں تک پہنچا ہے، تو کیسے پہنچا؟ اپنے ان آباء و اجداد کے لیے آپ سلام بھیجئے، فاتحہ پڑھئے، نیکیاں کیجئے، جنہوں نے آپ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے شب و روز مشکلات برداشت کی، لیکن علی کے راستے کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی جرأت ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، آج بھی مشکلات ہیں، آج بھی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے کبھی بھی علی والے نہیں گھبراتے، کبھی بھی نہیں گھبراتے۔ کربلا سے بڑھ کر آزمائش ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کربلا کی آزمائش سے اہل البیت کیسے نکلے؟ کیسے نکلے؟ جرأت سے، بہادری سے، شجاعت سے، استقامت سے۔ آج کربلا سے زیادہ ظلم تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی وہی رستہ اپنانا ہے۔ ہمارے جتنے بھی شہداء گزر گئے، کربلا کے شہداء کی یاد اور اس محبت نے ہمیں زندہ کیا ہے یا نہیں؟ کربلا نے ہمیں زندگی دیا ہے۔ بہت سارے دیگر مکاتب ہیں مردہ ہے۔ کیوں مردہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مکتب کربلا نہیں ہے۔ ہم زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مکتب کربلا ہے۔ جس قوم کو مکتب کربلا مل جائے اس قوم کی تقدیر میں شکست نہیں آتی۔ اس لیے اس کربلا کے مکتب کو اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھیے، مضبوطی سے پکڑیے، عزاداری کو باہدف بنائیے، اس طرح سے یہ عزاداری ہمیں حسین ابن علی سے اس طرح سے متصل کر دے کہ جب 61 ہجری کی آواز ابری تھی کربلا کی سرزمین میں، وہ کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، مدد کرے؟ تو کیا یہ آواز کربلا میں معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا زندہ ہے، حسین زندہ ہے، اور حسین کی آواز بھی زندہ ہے۔ لہذا آج وقت ہے کہ حسین کے کربلا کی اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے آج کے دور کی یزیدیت کے مقابلے میں ہم یوں کھڑے ہوں کہ پوری قوم
तमाम गुरोह, तमाम जमातें एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर हुसैन के दुश्मनों के मुकाबले में हुसैनी बनकर खड़े हो जाएं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपका ये नारा, आपका नारा आपके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिस कौम ने करबला में निदाए हुसैनी का जवाब देना है, उस कौम के लोग गला और जबान खोल कर जब बात करते हैं तो उनकी आवाज सिर्फ उस महदूद फजा में नहीं रहती, एवानहाए इख्तिदार तक पहुंचती है। लब्बैक जब या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पूरी कुव्वत से जब नारा लगाए, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये जो लब्बैक या हुसैन है हमारे लिए रिज़्क़ है, ये अल्लाह की तरफ से। अगर ये लब्बैक या हुसैन हमारी जिंदगी से निकल जाए तो हम भी मर जाएंगे, फिर दूसरी कौमों की तरह से हो जाएंगे। आज आपने देखा यमन के मसले में जिस तरह से पूरी दुनिया ने कोशिश की, कामयाब कौन हुआ? कामयाब आप हुए। कामयाब वो हुए जिनकी लबों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह पर लब्बैक या हुसैन का नारा था। कामयाब वही हुए जिन्होंने अमन की बात की लेकिन शुजाअत की बात की, जिन्होंने जुल्म से मुकाबले की बात की, और इसके बाद भी यही है, चाहे कहीं का भी मारिका हो, उस मारिके में अगर हुसैन जिंदा है तो फिर तमाम चीजें जिंदा है। जिस मारिके में हुसैन नहीं है उस मारिके में कुछ भी नहीं है। ये याद रखिए, अगर हजरत जहरा, हजरत इमाम हुसैन, पंजतन पाक, 12 मासूमीन, 12 इमाम, 14 मासूमीन, इनकी अगर नजर इनायत न हो तो न आप जी सकते हैं न मैं जी सकता हूं। हम मगरमच्छों के दरमियान रहते हैं, मगरमच्छों के दरमियान जुर्अत से, सरबुलंदी से रहने के लिए उन हस्तियों का साया चाहिए, और वो साया आपको नसीब हो रहा है। ये याद रखिए, मगरमच्छों के दरमियान। लिहाजा अगर अपनी जिंदगी में एक कामयाब मुस्तकबल की तरफ आपने बढ़ना है तो फिर याद रखिए हुसैन को और ज़हराए अतहर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, अपनी जिंदगी का हिस्सा, अपनी तन्हाइयों का। सिर्फ आजादारी है सैयद शुहदा में आकर या हुसैन नहीं, अकेले में जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद ज़ियारत आशुरा पढ़िए। जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़िए। ज़ियारत अमीनुल्लाह यानी हुसैन से बैयत, ज़ियारत आशुरा यानी हुसैन से बैयत, अली से बैयत, अइम्मा अतहार से बैयत। और जब किसी परेशानी का शिकार हो तो हजरत ज़हरा